بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ رات تراویح میں الحمدللہ 5 سپارے مکمل ہو چکے۔ آج چوتھے پارے کی ایک آیت پڑھی گئی ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 2 ہے۔ اس پورے رکوع میں یا ایھا الناس اتقوا سورت شروع ہو رہی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی آیت نمبر 10۔ ان 10 آیات میں اللہ رب العزت نے یتیم کے حقوق بیان کیے ہیں۔ شروع میں برادری کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے، اسی کے ساتھ پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم شریعت کی اصطلاح میں انسانوں میں اس بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کا باپ والد بچے کے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کی ماں اس بچے کے بلوغ تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں والد کا انتقال ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہاں ماں کا انتقال ہو تو جانور یتیم کہلاتا ہے۔ یتیم کے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، خاص طور پر اس ولی کے لیے، اس سرپرست کے لیے جو یتیم کی رکھوالی کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے خاص طور پر احکامات کا ذکر کیا۔ اس آیت میں 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم وآتوا الیتامی اموالہم، فرمایا کہ ایک ولی، ایک سرپرست جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ یتیم کا مال جو اس کے پاس بطور جائیداد موجود ہے، جو اس کو وراثت میں ملا، یا کسی نے اس بچے کو ہبہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے، تو چونکہ چھوٹا ہے، وہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، جو شعور والی عمر ہے اس کو نہیں پہنچا، اس وقت تک اس سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کو اپنے پاس بطور حفاظت کے رکھے گا۔ اب بطور حفاظت کا رکھے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اس بچے کے مال کو اس جگہ پہ استعمال کرنے کی کوشش کرے جس سے بچے کا مال ضائع نہ ہو، بچے کے مال کے نقصان نہ پہنچے، بلکہ اس کی حفاظت ہو اور وہ مزید بڑھتا چلا جائے، کہ جب وہ بالغ ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس کو وہ مال واپس کر دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، پہلا حکم یہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا حکم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہا کہ سرپرست ولی کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہ کرے۔ خلط ملط کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے پاس گھٹیا مال موجود تھا، بچے کے پاس اچھا مال ہے، اپنے مال کو بچے کے مال سے تبدیل کر دیتا ہے کہ اچھا مال اپنے پاس رکھ لیا اور جو خراب مال، گھٹیا مال ہے، کھوٹا مال ہے، وہ بچے کی جائیداد میں شامل کر دیا۔ کہا اس طرح بھی کرنے کی گنجائش نہیں، اجازت نہیں۔ زمینوں میں عام طور پر یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ جب بچہ یتیمی میں کسی سرپرست کے حوالے ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس وراثت میں زمین موجود ہوتی ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ زمین دیکھی جاتی ہے، اگر وہ زمین اچھی قیمت والی ہے، کارنر والی ہے اور اچھی قیمت دے سکتی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اپنی زمین ایسی جو کارنر کی نہیں، جس کی قیمت کم ہے، جس کی ویلیو کم ہے، وہ بچے کی جائیداد میں شامل کر دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، زمین ہی تو ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اس طرح کی گنجائش نہیں، قرآن صاف منع کر رہا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے گھٹیا مال سے، خراب مال سے بچے کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل مت کرو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ نمبر 3، تیسرا حکم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ
اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو شامل کر کے مت کھاؤ، اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو شامل کر کے مت کھاؤ۔ ہاں جب آپ اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے آپ اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، پڑھائی کا انتظام ہے اور ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کے مال میں سے کیا ہے وہ اخراجات نکالتے رہیں۔ اس طرح نہ کریں کہ اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے آپ اس کا مال کھا جائیں اور کوئی جی میں تو بچے کی رکھوالی کر رہا ہوں، میں تو بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، بچے کی سرپرستی کر رہا ہوں، تو میں خرچ تو کر رہا ہوں نا بچے پر، تو کوئی حرج نہیں بچے کا مال استعمال کرنا، نہیں، اس کی گنجائش شریعت نہیں دیتی۔ بچے کے اوپر بچے کا مال خرچ کریں، اپنا مال خرچ کر کے بچے کا مال اپنے پاس لے آئیں اور اس کو پر کیا نام ہے قبضہ جما کر بیٹھ جائیں۔ قرآن نے بڑی سخت کیا نام ہے منع کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہا اس کی گنجائش نہیں، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فرمایا حوبن، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حوبن حبشی لفظ ہے، حبشی لفظ ہے، اس کا معنی بڑا گناہ، کبیرہ کہ اس طرح کرنا، یعنی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے کھانا، انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کیسا گناہ؟ اسی رکوع کی آخری جو آیت ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامى، قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں، ظلمن یعنی ان کا حق نہیں بنتا، وہ کھا رہے ہیں، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتا ہے، کل قیامت والے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ جو اس کے پیٹ میں بھری ہوئی ہے، اس کی لپٹیں، اس کی چنگاریاں وہ اس کے آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کی کیا ہے زبان سے، منہ سے کیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں سے باہر نکل رہی ہوں۔ اتنی سخت کیا ہے وعید ہے کہ انسان کیا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا، دیکھ بھال نہیں کرتا۔ یتیمی کی جہاں سرپرستی کے فضائل ہیں، کہا نا کہ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کیا فضیلت سنا رہے ہیں، حدیث میں آیا کہ جتنے بار اس ہاتھ کے نیچے آئے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جہاں اس کی فضیلتیں ہیں وہاں احکامات بھی سخت ہیں، وہاں احکامات بھی سخت ہیں۔ حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تمہیں میں دو شخصوں کے مال سے، دو کمزوروں کے مال کے استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں، ایک عورت کا مال اور دوسرا یتیم کا مال۔ عورت کا مال بھی ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، سارا جہیز عورت لے کر آئی ہے سارا خرچہ اس کا ہے، میں شوق سے کھا رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بھی ما انفقو کہ مال کمانا، ضروریات زندگی پوری کرنا، اخراجات کا خیال کرنا یہ مرد کا کام تھا، عورت کیا ہے مال پہ پل رہا ہے اور خوش رہے۔ تو قرآن حدیث نے سختی سے منع کیا، کہا کہ تمہیں میں دو کمزوروں کے مال کے استعمال سے منع کرتا ہوں، ان کے بچنے کا حکم دیتا ہوں، المرأہ والیتیم، ایک عورت دوسرا یتیم۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اور ایک جگہ تو بیمار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، جیسے انتقال ہوا دیا جل رہا تھا، بزرگ نے فوراً دیا بجھا دیا اور پھر اپنے پیسوں کا تیل منگوایا، اس میں تیل ڈالا، پھر وہ دیا جلایا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے بالکل اندھیرا کر دیا۔ کہا جب تک یہ انسان زندہ تھا یہ دیا اس کی ملکیت تھی، اب جب کیا ہے یہ مر چکا ہے تو اس کے مرتے ہی اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب یہ ساری کی ساری جائیداد ورثاء کے حق میں چلی گئی ہے، اور ان وارثین میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کا مال استعمال اس کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور اس کی اجازت کا اعتبار اس وقت تک نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یتیموں کے کتنے کیا ہے دیکھ بھال کا حکم دیا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر ہمارے ماتحتی میں کوئی یتیم آ جاتا ہے تو جہاں ہم اس یتیم کی سرپرستی کے فضائل ذہن میں رکھتے ہیں وہاں یہ احکامات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہاں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، آگے آیت نمبر 4 ہے، وآتوا النساء
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. کہا مشرکین عرب کے زمانے میں یہ ایک دستور تھا کہ اگر ان کے پاس یتیم بچی آ گئی ہے اور اس کے پاس جائیداد موجود ہے تو اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کا ایک حیلہ وہ یہ بناتے تھے کہ اس یتیم بچی کے ساتھ شادی کر لیتے تھے. شادی کر لی، وہ مال کیا ہے نکاح نام پاس آ گیا نکاح کے زمرے میں، تو کیا نام ہے خوشی خوشی کیا ہے اس مال کو لے رہے ہیں. قرآن نے منع کیا کہ اس طرح نہ کرو. ہاں جب وہ عورت، جب وہ بچی سن بلوغ کو پہنچ جائے اس کا نکاح آگے کر دو. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم یتیم کی سرپرستی، اس کی دیکھ بھالی میں ہم اس کے فضائل اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جو احادیث قرآن میں وارد ہوئے ہیں، وہاں ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے غلطی سے کوئی ایک لقمہ بھی، ایک روپے بھی میرے پاس آ گیا تو پھر جہنم کی آگ ہمیں کیا ہے بتا رہی ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ اپنے کیا ہے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب